الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازۂ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے یہ امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کربلا کے لا۔ جس انسان نے بھی اپنی زندگی میں حالت ایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لی، یا پردے کے پیچھے سے آواز سن لی، اور پھر اسی ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو اللہ رب العزت نے مقام صحابی سے سرفراز فرمایا۔ صحابی اور صاحب یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دوست، یار، اور صحابی کی جمع ہے صحابہ، بہت سارے دوست۔ یاد رکھیں صحابہ کرام قرآن مجید کے اولین مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور پوری امت کے معلم اول ہیں۔ بعد میں آنے والوں کو جو کچھ ملا انہی صحابہ کرام کے دم قدم سے ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، سب انبیاء رسل سب سے افضل ترین ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد اگر پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد کوئی افضل ترین جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فنظر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فبعثہ برسالتہ، کہ اللہ تعالی نے سب بندوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو سب سے بہتر پایا تو آپ کو اپنی رسالت کے لیے مبعوث فرما دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے لوگوں کے قلوب پر نگاہ ڈالی تو صحابہ کرام کے دلوں سے بہتر کسی کا دل نہ پایا، تو ان کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں بٹھا دیا، فاختارہم لصحبت نبیہ،
وَنَصَرَ دِينِهِ، اور ان کو اپنی دین کی نصرت کے لیے پسند فرما لیا۔ تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اس لیے سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر انسانیت کی پوری تاریخ میں صحابہ کرام جیسی شخصیات کو کوئی انسان پاک باز نہیں سمجھتا جنہوں نے صحبت نبی کو پایا، پھر قیامت تک کوئی استاد کسی بھی شاگرد کو پاک باز نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام اگر محبوب کی صحبت میں رہ کر بھی نہیں پاک باز ہوئے، پھر کوئی اور کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصور ہیں تو صحابہ کرام تصویر ہے، اور تصویر پر اعتراض کرنا در حقیقت مصور پر اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں۔ آپ دیکھیں کہ توحید کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے۔ ہر شخص فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر توحید پر قائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ فطرت خداوندی وہی ہے جس پر انسانوں کو پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولد یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آگے ہے کہ پھر ماحول، انسان کے والدین اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہر انسان مشکل، پریشانی، مصیبت میں اسی رب کو پکارتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب ان مشرکوں کو کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے بادلوں کی طرح، تو یہ پکارنے لگتے ہیں کہ اللہ کو خالص ہو کر اسی کی بندگی میں۔ یعنی کہ مصیبت اور پریشانی میں مشرکین نے بھی کس کو پکارا؟ اس رب کو جس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے۔ اگلی بات سمجھ لیجئے کہ رسالت کا تعلق محبت کے ساتھ ہے۔ انسان جذبہ محبت سے مجبور ہو کر رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کتنے ایسے پڑھے لکھے ہندو، سکھ، عیسائی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانا، اس کے قائل ہوئے، بلکہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نعت رسول لکھی، ایسا کلام کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تھا۔ تو محبت میں مجبور ہو کر انہوں نے رسالت کا اقرار کیا۔ قریش مکہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حق پر سچ سمجھتے تھے، لیکن مسلمان کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کہ ہماری سرداری چلی جائے گی۔ یہی تو الفاظ قرآن مجید میں بیان فرمائے گئے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اے محبوب وہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کوئی انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حق پر سچ سمجھتے تھے۔ توحید کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے، رسالت کا تعلق محبت کے ساتھ ہے، اور تیسری بات، شان صحابہ کا تعلق عقل سلیم کے ساتھ ہے۔ جس انسان کو بھی اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا فرمائی، جو ایک نعمت خداوندی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ محبوب کے نالین سے بھی محبت کرے گا، محبوب کے کپڑے سے بھی محبت کرے گا،
محبوب کی ہر چیز سے محبت کرے گا، یہ عقل سلیم کا تقاضا ہے۔ اس لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے کدو کو ناپسند کہہ دیا کہ اچھا نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو پسند تھا۔ تو امام ابو یوسف نے فرمایا جدد الایمان والا لاقتلنک، تم اپنے ایمان کی تجدید کر لو ورنہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ تو عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ہر چیز سے محبت رکھا جائے، تو پھر محبوب کے یاروں سے بھی محبت کرے تو پھر وہ انسان کتنا اچھا ہوگا۔ اور جو انسان بغض رکھے، جو بھی عقل کا دشمن ہوگا نا، وہ صحابہ کرام سے بغض رکھے گا، ان پر طعن و تشنیع کرے گا۔ اگر دل میں صحابہ کرام کا بغض ہو تو قیامت والے دن شفاعت نبی کی طلب اور امید کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر صحابہ کرام کا بغض ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ کی جالی کو دیکھ لے، محبوب کی زیارت کر لے، وہاں پر پہنچ جائے، ہم سمجھتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں محبوب کی صحبت کو پایا، اپنے سامنے قرآن مجید کو نازل ہوتے محبوب کے اوپر دیکھا، تو اس کے بارے میں دل میں ملال ہو، پھر اس کی شفاعت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یاد رکھے، انبیاء کرام کی جو نسبت ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے تو فرمایا محمد الرسول اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، کیونکہ انبیاء کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور صحابہ کرام کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اس لیے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں رسولی، میرے رسول، اور صحابہ کرام کے بارے میں حدیث میں فرمایا اصحابی، میرے صحابہ۔ اس لیے جس کی نسبت صحابہ سے، اس کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اللہ سے، تو صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں کی نسبت اللہ سے جڑ جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے تو ہمیں مشائخ نے یہ بات فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کی نسبت بہت بلند ہے، کیونکہ نبی کا مقام جو اللہ کی نگاہ میں بلند ہوتا ہے وہ مقام نبوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی کا مقام نبوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے غیر نبی اور کسی امتی کا کسی نبی کے ساتھ موازنہ بالکل بے فائدہ ہے۔ ایک انسان موازنہ کرے کہ بھائی فلاں نبی نے تو کوئی حج نہیں کیا، فلاں امتی اتنے حج کر چکا، تو لہٰذا یہ افضل ہوا، بالکل فضول بات ہے، کیونکہ ان کا مقام نبوت کی وجہ سے بلند ہے۔ یہ ساری زندگی ہزاروں حج بھی کر لے تب بھی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نبوت کی وجہ سے ان کو وہ مقام ملا۔ اللہ کے ساتھ جو نسبت ہو گئی اس کی وجہ سے ان کو وہ مقام ملا۔ اس لیے ایک صحابیہ تشریف لائیں اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے خامن جو ہے وہ سارا دن مسلسل روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور فرمایا ابو درداء، تم سارا دن روزہ رکھتے ہو، ساری رات عبادت کرتے ہو، مجھے نہیں دیکھتے؟ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی افطار کرتا ہوں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ ظاہراً ایک امتی اعمال میں نبی سے زیادہ آگے معلوم ہوتا ہے، لیکن نتیجہ یہ کہ نبی کو چونکہ مقام نبوت حاصل ہے، وہ ساری زندگی بھی روزے رکھ لے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نسبت کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا۔ اسی طرح ایک صحابی اور غیر صحابی میں بھی یہی فرق ہے
غیر صحابی ساری زندگی نیک اعمال کر لے، وہ پھر بھی کسی صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حقیقت کو کھولا اور فرمایا کہ بدنوں کے قرب کو، جسموں کے قرب کو دلوں کے قرب میں عظیم تاثیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ولی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ، بیس قرنی بلند مرتبہ ہونے کے باوجود چونکہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل نہ کر سکے، اس لیے کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ کسی شخص نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑا ہے یا عمر بن عبدالعزیز کا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ وہ غبار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا تھا، وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے ملا۔ اس لیے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ صحابہ کرام میں سے کسی شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہو جائے، غیر صحابی سے ہر شخص کی عمر بھر کی عبادت اور عمل سے افضل ہے، اگرچہ غیر صحابی کو اس عبادت کے لیے عمر نوبی عطا کر دی جائے۔ تو صحابہ کرام کے مرتبے تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے حضرت والد صاحب ایک فقرہ فرمایا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو تاریخ کے ترازو میں نہیں بلکہ قرآن کی روشنی میں دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ قرآن میں تو سینکڑوں آیات ایسی ہیں جس سے صحابہ کرام کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کتنی آیات ہیں جن سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی شان کتنی بلند تھی۔ آپ دیکھیں ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے، اور انسان جب اپنے کسی فوجی کو دیکھتا ہے تو اس کو اس بات کا ایک اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے فوجی کتنے بہادر ہیں۔ اب اگر ہم اپنے اس ملک پاکستان کے فوجیوں کو دیکھ لیں، وہ اپنی زبان میں کہیں تو ان کا ٹشن ہی الگ ہوتا ہے، ان کی ٹور ہی الگ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی فوجی بہادری کا کام کرتا ہے تو اس کو فوج کے اندر کوئی نہ کوئی تمغہ دیا جاتا ہے، تمغہ امتیاز دیا گیا ہے، تمغہ جرت دیا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر کسی فوجی کو کوئی اعزاز ملتا ہے تو وہ نشان حیدر ملتا ہے۔ تو مختلف تمغے فوجیوں میں دیے جاتے ہیں ان کی کارکردگی کو دیکھ کر، ان کی بہادری کو دیکھ کر، لیکن یہ تمغہ ایک مخلوق نے ایک مخلوق کو دیا، کون سی چیز؟ وہ بھی فنا ہونے والی، تمغہ بھی فنا ہونے والا ہے۔ جس فوجی کو مل رہا ہے ایک نہ ایک دن اس کو بھی موت آنی ہے، جو دینے والا ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ لیکن صحابہ کرام کس طرح کی شخصیات تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کی کارکردگی کو دیکھ کر کچھ ایسے تمغے ان کو عطا فرمائے کہ جب تک قرآن مجید ہے تب تک وہ تمغے انسان پڑھتا رہے گا اور ان کا انسان تازہ کرتا رہے گا کہ صحابہ کرام کو یہ اعزاز ملا۔ یاد رکھیں قرآن رب العزت کی صفت ہے، اللہ رب العزت قدیم ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، تو اللہ کی صفت بھی ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ قرآن بھی اللہ کی صفت ہے، یہ بھی ابد تک رہے گا۔ جب تک قرآن ہے تو صحابہ کرام کی شان اسی طرح بلند ہوتی رہے گی۔ وہ تمغے کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائے؟ آپ نے دیکھا ہو نا فوجی کے یہاں پر بیج لگے ہوتے ہیں،
اور وہ کس انداز میں چلتا ہے کہ بھئی آپ کو پتہ نہیں میری کارکردگی دیکھتے ہوئے مجھے چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ تمغے دیے ہیں. تو صحابہ کرام کے سینے پر اللہ نے یہ تمغے لگائے، وہ کیا ہیں؟ اولئک هم الصادقون، اولئک هم المہتدون، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ رب العزت نے یہ اعزاز صحابہ کرام کو دیے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کتنی عظیم شخصیات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. جس طرح انسان راستہ بھٹک جاتا ہے، پہلے زمانوں میں خاص طور پر جب سمندری سفر ہوتا تھا، اور آج بھی جب سمندری سفر ہوتا ہے تو وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں. تو صحابہ کرام بھی وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کر اپنے راستے کی رہنمائی لیتا ہے. تو اصحابی کالنجوم، ستاروں کی مانند ہے. اب ہمیں اگر اپنی زندگی میں، چاہے ایک عام آدمی ہے، چاہے حاکم وقت ہے، دنیا کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، اس کو ہدایت صحابہ کرام کی زندگی سے مل جائے گی. آپ دیکھیں کہ اگر کسی ملک کا کوئی حاکم ہے، اپنے معاملات میں ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایک روشنی کا مینار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے حاکم اعلیٰ بھی تھے، مبلغ اعظم بھی تھے، معلم اعظم بھی تھے، مرشد اعظم بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین کو کس طرح لاگو فرمایا، لوگوں سے کس طرح قانون کی بالادستی کو منوایا، عدل و انصاف کا کس طرح بول بالا فرمایا، مظلوم کی کس طرح داد رسی فرمائی، ظالموں کی انانیت کو کس طرح توڑا، مخلوق خدا کو کس طرح امن اور بھائی چارہ کی فضا عطا کی، اللہ کی زمین پر کس طرح اللہ کا قانون لاگو کیا، یہ سب ہدایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں مل جائیں گی. تشریف رکھیے اور آگے دیکھیں. اگر کوئی انسان کسی ملک کا نائب حاکم ہے، وہ اپنے معاملات میں ہدایات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت روشنی کا مینار ہے کہ کس طرح حضرت صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں ہر کام اسی طرح کیا جس طرح حاکم اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا. آپ دیکھیں نائب حاکم کون ہوتا ہے؟ جو حاکم اعلیٰ کی بالکل پیروی کرنے والا ہو. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو تھا، اس کو بھیجنے میں بڑے بڑے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام تردد کا شکار تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا کہ میرے محبوب نے روانہ فرمایا. مسجد نبوی کی توسیع کا وقت آیا، مشورہ ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں مسجد نبوی کو کیسے تبدیل کر سکتا ہوں، وہ مسجد جو میرے محبوب کے زمانے میں اسی طرح تھی میرے وقت میں بھی ایسی ہی رہے گی. تو قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام آیا تو فرمایا وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. تو غرض ہر کام، ہر معاملے میں حضرت صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی. اور یہی نائب حاکم ہوتا ہے کہ حاکم اعلیٰ کی عدم موجودگی میں حاکم اعلیٰ کی منشا کو پہچانتے ہوئے لوگوں کی قیادت کرے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو قافلہ حج کا امیر بنایا.
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز تھی، حضرت صدیق اکبر نے 17 نمازوں کی امامت کروائی، تو کسی بھی ملک کا نائب حاکم اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک روشنی کی مانند اس کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح اگر ملک کا وزیر داخلہ اپنے معاملات میں ہدایات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی روشنی کا مینار ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے دور خلافت میں ملکی اصلاحات پر کام کیا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، بیت المال سے وظائف کو جاری کیا، پل بنوائے، راستے بنوائے، عدل و انصاف کا بول بالا کیا، امن کا ماحول پیدا کیا، اتنا زیادہ کہ ایک جوان العمر عورت مکمل زیورات سے لدی ہوئی یمن سے مدینہ تک آتی ہے اور اس کے یہ کومنٹس ہوتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ راستے میں جتنے بھی لوگ تھے یہ سب ایک ماں کی اولاد تھے۔ تو اگر کوئی انسان وزیر داخلہ یا رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے حاصل کر سکتا ہے، اور اگر کوئی انسان وزیر خارجہ ہے، اپنے معاملات میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت روشنی کا مینار ہے کہ کس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلا دیا۔ وزیر خارجہ کے فرض منصب ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی آئین کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کو اپنے مطمع نظر کو دوسرے ملکوں تک پہنچائے۔ یہی کام وزیر خارجہ کا ہوتا ہے۔ ہم دیکھیں حضرت عثمان غنی کو کہ کس طرح انہوں نے اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کی ایک قرأت پر کام کیا اور اس کے نسخے بنوا کر مختلف مراکز میں پوری امت کو ایک منشور پر جمع کر دیا۔ یہی وزیر خارجہ کا کام ہوتا ہے اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اسی ہے تو اس کے لیے حضرت علی اللہ تعالیٰ کی شخصیت روشنی کا مینار ہے کہ کس طرح آپ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوفہ کو علم سے بھر دیا۔ کتنے تابعین ایسے ہیں جو حضرت علی سے علم حاصل کر کے آج وقت کے کتنے بڑے مجتہد بنے۔ اسی طرح سلسلہ طریقت میں دیکھیں تو 4 طریقوں میں سے 3 طریقہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر کوئی وزیر تعلیم ہے تو وہ حضرت علی کی شخصیت سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر کوئی انسان کسی ملک کا وزیر دفاع ہے تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت سے روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امین ھذہ الامہ، ابو عبیدہ بن جراح اس امت کا امین ہے۔ ایسی عجیب شخصیت تھے کہ ایسا نور فراست اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو عطا فرمایا تھا کہ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی اور پتہ چل جاتا کہ آج فلاں علاقہ فتح ہوگا، اور کبھی خواب میں زیارت ہوتی کہ فلاں محاذ پر مسلمان کمزور ہیں، ان کی مدد کریں۔ اس طرح رویائے صادقہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اپنے حالات سے وقت کے امیر المؤمنین کو پوری طرح باخبر رکھتے تھے۔ سلاطین روم شام سے جس طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تاج چھینے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ جیسے بہادر سپاہی، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی رسول، حضرت شرجیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت اکرمہ جیسے جرنیل کی قیادت کرنے والے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ جیش کی صف بندی، جرنیلوں کی تعیناتی، دشمنوں کی حکمت عملی کو سمجھنا، مجاہدین کو جہاد کے لیے برانگیختہ کرنا، قیدیوں کو چھڑوانا، صلح کے مذاکرات کرنا،
موقع پر محبر محل قدم اٹھانا، قلیل جماعت کے ذریعے کثیر جماعت پر غالب آ جانا، یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے ہیں۔ تو اگر کوئی کسی ملک کا وزیر دفاع رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ کی شخصیت سامنے ہے۔ اسی طرح اگر کسی ملک کا کوئی شخص قائد حزب اختلاف ہے، وہ رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدایات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح حضرت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سامنے ہے کہ کس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اپنے نقطۂ نظر پر جمے رہے لیکن پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب رومی بادشاہ نے خط لکھا کہ میں نے سنا ہے آپ مسلمان کے خلیفہ وقت کے حق میں نہیں ہیں، اس کے خلاف ہے، اگر آپ مجھ سے کہیں تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں اور ہم دونوں مل کر حضرت علی کے خلاف لڑتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے اسی خط کے پیچھے یہ جواب لکھ کر بھیجا تھا جس کا پہلا جملہ یہ تھا، اے روم کے کتے، ہم بھائیوں کا آپس کا معاملہ ہے، ہم آپس میں معاملے کو نپٹ لیں گے، اگر تم نے سرکشی لشکر کشی والا معاملہ کیا تو امیر معاویہ حضرت علی کی فوج کا ادنی سپاہی بن کر تم پر حملہ آور ہوگا۔ اور یہی کام قائد حزب اختلاف کا ہوتا ہے کہ حزب اقتدار کو صحیح خطوط پر کام کرنے دے، جہاں کمی کوتاہی ہو نشاندہی کرے، لیکن اگر بیرون ملک سے کوئی حملہ آور ہو جائے تو حزب اقتدار سے مل کر ملک کی دفاع کرے اور سب مل کر بنیان و مرصوص بن جائیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح اگر حزب اقتدار اور حزب اختلاف میں کوئی معاملہ طول پکڑ جائے تو اس وقت کے اکابرین قوم جو ہوتے ہیں، اکابر ہوتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ دونوں میں صلح کروانے کی کوشش کریں۔ یہ روشنی ہمیں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے مل جائے گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب یہ معاملہ ہوا تو کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ گھر کی بجائے ان لشکر والوں کی طرف روانہ ہو گئیں تاکہ ان کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں اور صلح پر آمادہ کر لیں۔ تو اکابرین جو قوم کے ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں علماء امت جماعتوں سے اپنا رشتہ بحال رکھیں، جو وقت کے علماء ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک کے ساتھ مل جائیں دوسرے کو چھوڑ دیں، نہیں، دونوں کے ساتھ اپنا رشتہ بحال رکھیں۔ اس کے لیے ہمارے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے۔ حافظ الحدیث تھے، بقول مفتی اعظم مفتی محمد شفیع عثمانی رضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولوی قسم کے صحابی تھے۔ یہ ایسے تھے کہ ایسے وقت میں کھانا حضرت امیر معاویہ کے دسترخوان پر کھاتے تھے اور نماز حضرت علی کی اقتداء میں پڑھتے تھے۔ دونوں کو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا سنا کر حق بات یاد دلایا کرتے تھے۔ تو علماء امت اگر روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ایسی صورتحال میں کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں الجھ پڑیں تو اس وقت قوم کے سائنسدان، اسکالر، ریسرچ اسکالر، محققین کیا کریں؟ تو ان کو چاہیے کہ وہ ان معاملات میں الجھے مت، ملوث مت ہوں، وہ ان دونوں سے الگ تھلگ ہو کر اپنے کام میں لگے رہیں۔ اس کے لیے ہمارے سامنے امام المحدثین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے۔ اس لیے تو کسی نے عجیب بات کی کہ ہمیں امن کے زمانے میں حضرت عمر سے اقتداء حاصل کرنی چاہیے اور جنگ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی اقتداء کرنی چاہیے، کہ وہ دونوں سے الگ تھلگ اپنے کام میں لگے رہتے تھے کہ بھئی میں محقق ہوں، ریسرچ کرنا میرا کام ہے، وہ قائد حزب اختلاف ہے یا اقتدار، وہ ان کا معاملہ ہے، میں اپنا کام کروں گا۔ پھر اختلاف رائے کی صورت میں اپنے جائز حق کی قربانی پیش کرنا اور فریق مخالف سے صلح کر لینا تاکہ ماحول کے اندر امن اور سکون پیدا ہو جائے، ایک عظیم کام ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم کام ایک عظیم شخصیت سے لیا. وہ کون؟ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب اختلاف رائے پیدا ہوا خلیفہ کون بنے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن کے سفیر بنے، اثار و قربانی کا اعلیٰ نمونہ پیش فرمایا اور حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. تو اس لیے اصحابی کا نجوم کہ صحابہ روشنی کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ان سے ہمیں ہر رہنمائی حاصل کرنی ہے. زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے کیا کیا. وقت چونکہ تقریباً ختم ہو گیا ہے تو اس لیے ایک آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں کہ صحابہ کرام سے محبت عقل سلیم کا تقاضا ہے. صحابہ کرام کو جو اللہ نے مقام دیا، کسی کے کچھ کہنے سے، کچھ بولنے سے، اس میں ایک ذرہ کے برابر بھی کمی نہیں آنی، البتہ اس بندے کی آخرت تباہ ہو جانی. اور اللہ تعالیٰ ایسی عظیم ذات ہیں کہ صحابہ کرام کے خلاف بولنے والوں کو اللہ نے قرآن مجید میں خود جواب دیے. جنہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں سفہاء کا لفظ استعمال کیا، اللہ نے فوراً کہا الا انہم هم السفہاء، یہی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. تو آخری بات کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کے دل کے بارے میں اپنے دل میں غصہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اللہ ان کو کیسا جواب دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور. اے محبوب، یہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہیں، ان صحابہ کے دشمنوں سے کہہ دیجئے یہ مر جائیں اپنے غصے میں، اپنے ہی غصے میں جل جل کر یہ مر جائیں، ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس لیے ہم صحابہ کرام کے وکیل بن کر، صحابہ کرام کے محبین بن کر زندگی گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ہمیں بہترین مقام عطا فرمائے. ایک شاعر نے کہا کہ اے محبوب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تیرے باغی تیرے شاتم اچھے نہیں لگتے، تیرے باغی تیرے شاتم اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ جن پر ہو وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے حضرات بیت کی نیت سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو اس وقت بیت کے کلمات پڑھائے جائیں گے. جو کلمات کی عادت پڑھے آپ سچے دل کے ساتھ تو پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں گے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ
وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیت ہو چکے ہیں۔ چند معاملات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، 1 پارہ، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، اذکار وال دل یار وال کا مصداق بن جانا۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ یہ ہمارے سارے معاملات کا نچوڑ ہے، نخبہ ہے، لب لباب ہے۔ 15 منٹ صبح، 15 منٹ شام آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں اور یہ سوچا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ شروع میں سنائی نہیں دے گا، لیکن بیٹھے رہنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور اس محبت کی حرارت آپ محسوس کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں لاکھوں لوگوں کو یہ عمل بتایا اور لاکھوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو بڑھتے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جیسے 2 ضرب 2 4 پکی بات ہے، اسی طرح یہ پکی بات ہے کہ جو بندہ معمولات کرے گا مراقبے کی وجہ سے اللہ اس کے دل میں اپنی محبت کو بھر دے گا۔ دعا کر لیجیے۔ ربی الرحمن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردپوشی فرما۔ اے کریم آقا، آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اے اللہ راضی ہو جائیے، اے کریم راضی ہو جائیے، اے حنان راضی ہو جائیے، اے منان راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما لیجیے، ہم پہ ترس کھا لیجیے۔ ہم آپ کے بندے ہیں، اگرچہ گناہوں کے پلندے ہیں مگر اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہیں۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ اس مسکین کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں مگر آپ کے پاس تو دینے کے لیے خیرات کے خزانے ہیں۔ اللہ خزانوں کے دروازے کھول دیجئے اور سب کی جھولیاں بھر دیجئے، سب کی مرادیں پوری کر دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم نے اپنی اوقات کے بقدر مانگا، تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔